لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم پیارے بھائیوں، نکاح کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. نکاح کا مقصد زندگی میں سکون ہے. نکاح کی جو علت ہے وہ سکون ہے. ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. نکاح کی جو علت ہے وہ سکون ہے، اور زندگی میں سکون آئے گا دینداری سے. کہ اگر دلہا دیندار ہے اور دلہن دیندار ہے تو زندگی میں سکون آئے گا، زندگی میں برکت آئے گی. نکاح کی علت سکون ہے، اور سکون زندگی میں آئے گا دینداری سے. کہ دونوں میاں بیوی کی زندگی دینداری پر ہو. اگر دلہا دیندار ہے، دلہن دیندار نہیں ہے تو بھی سکون نہیں آتا. دلہن دیندار ہے اور دلہا دیندار نہیں ہے تو بھی زندگی میں سکون نہیں آئے گا. اور اگر دونوں دیندار نہیں ہے تو ان کی آنے والی نسلیں یہ دیندار نہیں بن سکتی. اس لیے زندگی میں جو سکون آئے گا، جو نکاح کا مقصد ہے، وہ دینداری کی برکت سے آتا ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین ہو. ایک بہت بڑے عالم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو دو باتیں ضروری ہیں: نیک بھی ہو اور ایک بھی ہو. دونوں میاں بیوی کا مزاج نیک ہو اور دونوں ایک ہو. ایک ہونے کا مطلب ہے کہ میاں کے دل میں صرف دلہن کی محبت ہو اور دلہن کے دل میں صرف اپنے دلہن کی محبت ہو، باقی کسی اور کی محبت نہ ہو تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. دینداری کی میں دو واقعہ صرف آپ کو بتاتا ہوں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے تبلیغ کے بانی ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ان کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب مولانا الیاس صاحب دونوں بھائی تھے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں پڑھتے تھے. سہارنپور میں اچانک ان کے ابا دنیا سے رخصت ہو چکے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ زکریا کے چچا بھی تھے اور شیخ زکریا کے ابا بھی تھے. ابا کی غیر موجودگی میں چچا ابا بن جاتے ہیں. تو میں جیسا رحمۃ اللہ سوچا اب زکریا مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کا نکاح ہو جانا چاہیے. لیکن ان کو جو لڑکی ملے وہ لڑکی خاندانی ہو، اچھے گھرانے کی ہو، دیندار ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والی ہو. سوچا حضرت نے اس کے لیے میری لڑکی مناسب ہے. لیکن وہ ایسا کہ لڑکی کا منگنی میرٹھ میں ہوئی تھی، میرٹھ میں. تو میں ایسا اپنے ہدیہ کو لے کر میرٹھ پہنچے، اور میرٹھ میں جانے کے بعد سب کو کہا دیکھو تمہارا بچہ بہت اچھا ہے، تمہارے بچے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا بھتیجا شیخ زکریا ولی زکریا ان سے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کرانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی زندگی میں سکون رہے. اور دوسری بات فرمائی کہ میں اس لیے تمہاری منگنی کو توڑنے آیا ہوں کہ تمہارا لڑکا قصوروار نہیں ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، لیکن میں شیخ زکریا کی پیشانی پر حدیث کے خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. حدیث کے خوشبو کو وہاں سے منگنی پھنس کر کے شیخ زکریا اپنے گھر پر مجلسہ گھر پر آئے، اور مجلسہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے رائے پور کی خانقاہ میں. اور مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری کو فرمایا کہ شیخ زکریا ہر جمعرات کو سہارنپور سے رائے پور آپ کی خانقاہ میں آتے ہیں، تو جب آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ ان کو کہنا کہ آپ اپنا نکاح مجلس صاحب کی بیٹی سے کر دو. تو رائے پور نے فرمایا اگر وہ نہ کہے تو نکاح تو اختیار کی چیز، اگر وہ نہ کہے تو
فرمایا نہ کہے تو بھی زبردستی میری بیٹی کا نکاح ولی زکریا سے کراؤں گا. آگے کا لفظ نکالے زکریا کو کیا معلوم اگر کوئی اناڑی پر کی عورت اس کے نکاح میں آ جائے گی تو اس کا گھر برباد ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہوں دیندار لڑکی اس کے نکاح میں آئے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب رائے پور پہنچے جمعرات کو، رائے پوری کی خانقاہ بڑی دھوم دھام سے چلتی تھی. رائے پوری نے فرمایا مولی زکریا تمہارا رشتہ تو مولی جیسا کی بیٹی سے ہو جائے. تو مولانا زکریا صاحب نے فرمایا مولی جیسا میرے چچا بھی ہیں میرے ابا بھی ہیں، وہ جہاں کہیں گے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. مولی جیسا رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کا نکاح شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے کر لیا. مولانا زکریا صاحب فرماتے اس بیٹی کے نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب سے لڑکی میرے نکاح میں آئی میرے گھر کا ماحول ہی بدل گیا اور مجھے زندگی میں اتنا سکون ملا کہ جو میرے مولا محمد کی جو شرح اوجز المصاحف کافی جلدوں میں عربی میں ہے جو عالم کے ہر کتب خانے میں آپ کو ملے گی، یہ ساری کتاب میرے کسی کی برکت سے لکھی ہے. تو اگر لڑکی دیندار ہو لڑکا دیندار ہو تو گھروں میں سکون آتا ہے. سکون بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حضرت اسماء ایک مرتبہ زبیر بن عوام ان کے شوہر اللہ کے راستے میں جہاد میں تھے. اسماء آخر ان کی میدانیوں کا ٹکڑا اٹھا کے جا رہی تھی مدینہ منورہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر بیٹھے تھے، وہاں سے گزرے. آپ نے کہا اسماء بیٹھ جاؤ میرے پیچھے. پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت. اسماء نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں اپنے اعتبار سے پہنچ جاؤں گی مدینہ منورہ. دیکھو دینداری کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے. جب زبیر بن عوام اللہ کے راستے میں جہاد سے واپس آئے تو اپنے شوہر کے سامنے کارگزاری سنائی کہ میں اونٹوں کی میگھالیہ کا ٹوکرا بھر کے جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور کہا اسماء اس پر سوار ہو جاؤ، ان پر ٹوکری ہے باری. تو میں نے اللہ کے نبی کو نہ کہا کہ میں چل کے آتی ہوں. تو زبیر نے کہا کہ اسماء تم نے غلط کیا، کاش تم اللہ کے نبی کی مٹھی پر بیٹھ جاتی تو اللہ کے نبی کا دل کتنا خوش ہوتا. عجیب بات بتایا کہ میں اس نے نہیں بیٹھی کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں بیٹھتی نا تو اللہ کے نبی کی سواری مدینہ منورہ کے محلوں سے گزرتی تو دنیا کے انسانوں کو کہنے کا موقع ملتا دیکھو شوہر تو اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے اور بیوی اپنے کاموں میں دوسروں کے لیے مدد مانگتی ہے، دوسروں کی زبان کھل جاتی. اس بنیاد پر میں نے آپ کی عزت کو بچانے کے لیے میں اٹھنے پر نہیں بیٹھی. یہ ہے دیندار بچیوں کی برکات. اس لیے اپنی بیٹیوں کو دیندار بنانا یہ بہت ضروری ہے. دیکھو نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن نکاح کے بعد حقوق ہے. حقوق اور ہمارے ماں باپ بات سمجھتے نہیں. جب لڑکا دلہن کو اپنے گھر میں لاتا ہے قرآن کا حکم ہے وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. لڑکا پہلے ماں کی خدمت کرتا تھا، باپ کی خدمت کرتا تھا. اب نکاح کرنے کے بعد محبت تقسیم ہو جاتی ہے. اب لڑکا تھوڑی دیر بیوی کے پاس بیٹھتا ہے تو ماں کہتی ہے تو بیوی کا ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. پھر اس کے دل میں ماں کی محبت تھی، باپ کی محبت تھی. جب اس کے نکاح میں ایک لڑکی آ چکی تو اس کے دل میں اللہ نے اس کی بیوی کی محبت ڈال دی. اب محبت تقسیم ہو گئی. یہ سائیکولوجی اثر ہے. اسی میں جب بچے ہو جاتے ہیں تو اس کا دل بیوی سے ہٹ کے بچوں کی طرف چلا جاتا ہے، بچوں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے. یہ ساری کی ساری محبتوں کی تقسیم ہے. نکاح ہونے کے بعد گھر میں دہیج کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام دین ہے. بیوی کے حق کو بھی ادا کرنا، ماں باپ کے حق کو بھی ادا کرنا یہ ضروری ہے. تھوڑی سی کھٹپٹ تو گھر میں ہو جاتی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. بیوی سے زیادہ محبت کرنا تقوی کی نشانی ہے. کہتے ہیں تو بیوی سے محبت کرتا تو کس سے کرے گی؟ بیوی سے زیادہ محبت کرنا یہ متقی ہونے کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں اپنی بیوی کے سوا کسی کی محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے نبی، اور عائشہ اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی. ایک بار اللہ کے نبی نے عائشہ کو کہا عائشہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے
جس طرح کھجور کو شہد کے ساتھ ملا کر کھانے میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے اپنی بیوی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو شہد اور مکھن دونوں کو ملا کر جتنا کھانے میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ مجھے آپ سے پیار ہے اور آپ سے محبت ہے. بیوی اپنے شوہر کے سامنے محبت کا اظہار کرے اور شوہر اپنی بیوی کے سامنے محبت کا اظہار کرے. اتنی محبت کہ میرے آقا اپنی بیوی کا اپ نام رکھا تھا یا حمیرہ. حمیرہ عائشہ بہت خوبصورت تھی اور اس کے چہرے میں سرخی تھی سرخی. تو آپ فرماتے ہیں حمیرہ شوہر اپنی بیوی کا اپ نام رکھ سکتا ہے, اچھا نام نہیں, برا نام نہیں, اچھا نام رکھ سکتا ہے. تب بھی دونوں کے درمیان کبھی کبھی چلتی تھی. اتنے بڑے نبی اور عائشہ ایک بار تھوڑے آپس میں ہو گئی بات. تو آپ نے کہا عائشہ کس کو بلاؤ گے صلح کے لیے؟ کہ میرے ابا صدیق اکبر کو بلاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں. ایک تھوڑی سی بات ذہن میں آئی, کہنا اچھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ملک شام اور ملک شام میں گئے, تجارت کے لیے بزنس کے لیے گئے اور ملک شام میں جانے پر انہوں نے خواب دیکھا. تو وہاں کے بہت بڑے عالم راہب تھے, ان کو پوچھا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو عیسائی عالم نے کہا بس آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ابو بکر. ایو شغل تمہارا کاروبار کیا ہے؟ کہ میں تاجر ہوں, بزنس میں. کہ تم کہاں سے ہو؟ کہ مکہ المکرمہ سے ہو. کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری قوم ایک نبی پیدا ہوگا, انت تکون وزیرہ فی حیاتہ وتکون خلیفتہ بعد مماتہ. آپ ان کی زندگی میں اس نبی کے وزیر بنو گے اور اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنو گے. یہ تعبیر سنائی راہب نے. لم یخبر احدا من الناس, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر کسی کو نہیں بتائی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال میں نبوت کا دعویٰ کیا. صدیق اکبر میرے نبی سے 2 سال چھوٹے تھے, 38 سال, میرے نبی کے 40 سال. آپ کی نبوت تو پہلے سے تھی, جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے میرے نبی کو نبوت مل چکی تھی, لیکن آپ نے 40 سال میں نبوت کو ظاہر کیا. آپ پڑھتے فضائل قرآن میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کے 1000 سال پیدا کرنے سے پہلے میں نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اللہ پاک فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. او میرے محبوب قرآن کی عظمتوں کی قسم تو میرا رسول ہے, تو میرا رسول ہے. ابھی تو زمین و آسمان نہیں بنے تب بھی میرے نبی کو نبوت مل چکی تھی, لیکن آپ نے 40 سال میں نبوت کا دعویٰ کیا. آپ جا رہے تھے مدینہ کی گلی میں, سامنے ابو بکر ملے کہ ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر ایمان قبول کر لو. تو صدیق اکبر نے مانگی دلیل. مت دلیل علی ما تدعی یا محمد, آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو میرے نبی نے فوراً کہا رؤیا التي رأيتها بالشام یا ابا بکر. ابو بکر میرے نبوت کی دلیل تیرا وہ سپنا ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا اور تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جملے سے صدیق اکبر کھڑے ہوئے, فقام واعتنقه, میرے نبی سے معانقہ کیا, وقبل بین اعین الناس, اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیا. صدیق اکبر کو بلایا جھگڑے میں. جب صدیق اکبر آئے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ پہلے بولو گے یا میں پہلے بولوں؟ تو عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ پہلے بولے, لیکن آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ مت بول دینا. عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کو. تو صدیق اکبر کو اتنا غصہ آیا کہ آنے کے بعد اپنی بیٹی عائشہ کو تماچا مارا. حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ گئی. اس وقت میرے نبی نے جملہ فرمایا تھا عائشہ گھر کے جھگڑے گھر میں رہنے دو, کسی اور کو مت بلاؤ ورنہ تھپڑ پڑے گی. تو گھروں میں تھوڑا تھوڑا ہوتا رہتا ہے, لیکن بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنا, ورنہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. سب کے بربر کے مکان بکاٹے دار سہارا بن جاتے ہیں. علی اور فاطمہ کی شادی مشہور ہے, کل میں پورا واقعہ سنایا تھا. علی اور فاطمہ کی جنت میں ایک روشنی اٹھے گی, روشنی بغیر سورج کی. جنت میں اتنی نور اتنی روشنی, تو آواز آئے گی
کہ فاطمہ اور علی جنت الفردوس میں دونوں ہنس رہے ہیں، ان کے ہنسنے سے ان کے دانتوں سے نور نکلتا ہے، اس سے پوری جنت روشن ہو رہی ہے۔ اتنا پاکیزہ رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو فاطمہ اداس تھی۔ بیٹا کیا ہوا فاطمہ، تو اداس ہے کہ علی اور ہمارے درمیان تھوڑی باتوں میں نوک جھوک ہو گئی ہے، علی گھر میں سے بھسا کر چلے گئے ہیں، ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ وہاں ناراض ہو کر لوگ مسجدوں میں جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ آپ نے کہا تھا لے کے مسجد میں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو تلاش کرنے مسجد نبوی میں گئے تو حضرت علی مٹی پر سوئے ہوئے تھے، مٹی پر۔ آپ نے ان کی انگلی پکڑ کے کہا، سوسن نے داماد کا ہاتھ پکڑا، قم یا ابا تراب، یہ مٹی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ ابو تراب حضرت علی کو لقب دیا، مٹی پر تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں اس سے زیادہ مجھے محبوب وہ لقب ہے جو میرے نبی نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ آپ نے راستے میں کچھ نہیں بولا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، گھر میں لے آئے اور گھر میں اللہ کے نبی سو گئے۔ داہنی طرف حضرت علی کو سلایا، بائیں طرف حضرت فاطمہ کو سلایا، اور آپ نے اپنے سینے پر حضرت علی کا ہاتھ رکھا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا، پھر حضرت علی کا رکھا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں کے ہاتھ پر رکھے اور یہ فرمایا تم دونوں کہو ہم نے آپس میں صلح کر لی، ہم نے آپس میں سمادھان کر لیا۔ تو دونوں بولے یا رسول اللہ ہم دونوں خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، چودھویں کے چاند کی طرح۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے؟ آپ نے کہا میں میاں اور بیوی کے درمیان سمادھان کر کے آتا ہوں۔ اس سے میرے بھائیوں امت کو توڑنے والے مت بنو، امت کو جوڑنے والے بنو۔ نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح کرنا بہت بڑی عبادت، اللہ نے ہر نبی کو نکاح والا بنایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ جتنے بھی دنیا میں نبی آئے سب کو اللہ نے نکاح والا بنایا۔ یحییٰ علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر میں ان کی قوم نے ان کو قتل شہید کر دیا، ان کا نکاح نہیں ہو سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام زمینوں پر آئیں گے، علامات قیامت میں ہے، اور آنے کے بعد مقام لد فلسطین میں ایک جگہ ہے، وہاں جا کر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے۔ تو شادی کرنا ایک تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد نکاح کو باقی رکھنا، گھر میں چین سکون کی زندگی گزارنا، اچھے اخلاق، یہ اصل چیز ہے میرے بھائیوں۔ بیوی کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کرنا۔ آج ہمارے گھر میں ظلم ہو رہا ہے، کتنی ساسو اپنی بہو پر ظلم کرتے ہیں۔ ماہر ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہی ماں جب ساسو بن جاتی ہے نا تو آنے والے بہو پر ظلم کرتی ہے، پھر گھر کا معاشرہ تر بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ مردوں کا مجمع ہے، سمجھدار مجمع ہے۔ گھر میں کس طریقے پر بچوں کو رکھنا، جوائنٹ فیملی ہے تو گھر میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن صبر کے ساتھ برداشت کے ساتھ کام لینا، یہ تکلیف کی بات۔ جب نکاح کے پہلے کسی سے لو مت کرو، کسی سے محبت مت کرو، نکاح کے پہلے بہت بڑا گناہ ہے۔ آج منگلیوں میں منگنی ہوتی ہے نا، اس کے بھی رسم و رواج ہے، بلکہ لڑکا گفٹ میں اپنی بیوی کو، اس کی بیوی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن منگنی میں بیوی نہیں ہوتی۔ منگنی تو عہد ہے، عہد کہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میرے لڑکے کا نکاح ہوگا تو آپ کی لڑکی سے کرے گی، لیکن وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ تو عہد ہے، ہو سکتا ہے بدل بھی جائے۔ نکاح کے پہلے کسی سے محبت کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ بات کرنا بغیر شادی کے داماد کو گھر پر کھانے بلانا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ اس لیے نکاح کے بعد بیوی سے بڑی محبت کرو، ایک سنت۔ نمبر 2، مرد اپنی بیوی کو لقمہ کھلا دے، بیوی اپنے شوہر کو لقمہ کھلا دے۔ ابھی احمد آباد میں ایک میاں بیوی دونوں جگڑتے پہنچے مدرسے میں، تو لڑکے نے کہا کہ میری بیوی ہر بات کو مجھے بہت پریشان کرتی ہے، تو عورت تو کچھ نہیں بولی۔ تو ہم سب علماء بیٹھے تھے، میں نے کہا ایک کام کرو، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ تو گھر پر جانے کے بعد اپنی بیوی کو لقمہ کھلا، کہ مولانا میں اپنی بیوی کو لقمہ کھلاؤں، یہ تو میرے مزاج کے خلاف ہے، میں اور بیوی، لوگ بیوی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں کہا دیکھو اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت پر عمل کرو۔ اس نے جا کر سنت پر عمل کیا، بیوی کو لقمہ بنا کے کھلایا، تو بیوی نے کہا کیوں بدل گئے ہو؟ ہاں تو پورے بدلتے نظر آتے ہیں۔
اللہ کا کرنا تھا، ہفتے میں 2 میں اتنی محبت پیدا ہو گئی، مسئلہ طلاق تک پہنچا تھا، لیکن نبی کی سنت پر عمل کرنے پر اللہ نے گھرانے کو بچا دیا۔ بیوی اپنے شوہر کو لقمہ کھلاوے، شوہر اپنی بیوی کو لقمہ کھلاوے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک۔ دیکھو اللہ نے بیوی کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، کہاں سے پیدا کیا ہے؟ اس لیے اس کو تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تو انسان ہے۔ بیوی بیوی ہوتی ہے بھائی، بیوی بیوی ہوتی ہے، اس لیے اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ بھائیوں بیویوں کو زیادہ مزدوری والے کام مت کرو۔ ایک روایت آپ کو بتا کر بات ختم کرتا ہوں، جو میاں اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی عمر میں بیوی کو اٹھا لیتا ہے، اور اٹھانے کے بعد مرد کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ روایت ہے، اس لیے بیویوں سے محبت کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے نکاح کے متعلق کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نکاحوں میں اللہ تعالیٰ سنت کو زندہ کرے، شریعت کو زندہ کرے، اور نکاح میں سادگی کو لائے۔ سادگی سنت ہے، جتنا ہمارا نکاح سادہ ہوگا اتنی اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہوگی، رحمتیں بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برکت کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب اجازت دیجیے، کتنے مارے؟ 1,04,000 1,04,000 4,000 میرے فاطمی اس کے رقم کی اندازے 1,05,000 4,000 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا البنود فإني مكاثر بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام مستقل بھائی حاجی اقبال فقیرہ کی صاحبزادی صاحبہ بانو گانی کا وکیل کی وکالت سے گواہوں کی موجودگی میں
میں نے اس بچی کا نکاح مہر فاطمی 1,04,000 اندازن قیمت کی عوض میں اس بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کروایا کہ آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں جی ہاں اس کو بارك الله فيك وبارك الله عليك وجمع فيك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات و حسنات سے بدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سے نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی پریشانی کو دور فرما، میرے مولا اس ہونے والے نکاح کو تیری بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما، یا اللہ رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ زوجین میں خیر مقدر فرما، یا اللہ زوجین میں محبت الفت مودت نصیب فرما، نیک سارے اولاد کے وجود کا ذریعہ بنا، یا اللہ دونوں خاندانوں میں جوڑ اتفاق کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما، میرے مولا اس نکاح میں خیر و برکت نصیب فرما، ہر فتنی کے فتنے سے، ہر شریر کی شرارت سے، ہر بدمعاش کی بدمعاشی سے، ہر انداز کی اندازی سے اس ہونے والے نکاح کی اللہ تو پوری حفاظت فرما، نہ جتنے نکاح ہو چکے ہیں وہ جتنے باقی ہیں ان تمام برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما، خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، صلہ رحمی کا ذریعہ بنا، قطع رحمی سے پوری حفاظت فرما، یہ اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اولاد نہیں ہے اللہ تم کو نیک سارے اولاد میرے کریم کو مرحمت فرما، یہ اللہ جن کی اولاد ہے لیکن اولاد نافرمان ہے ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، میرے اللہ اس پورے مجمع کو تو قبول فرما، ان کے ہر جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یہ اللہ بے روزگاروں کو حق حلال کی روزی نصیب فرما، مقروضی کے قرضوں کو دیر سے آسانی کے ساتھ پورا فرما، بے نمازی کو نماز کے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما، آپس میں محبت ہمدردی نصیب فرما، زندگی محبت کے ساتھ گزرنا آسان فرما، ہر ایک کو حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کو اپنے اولاد پر شفقت اور اکرام نصیب فرما دے، یہ اللہ میاں اور بیوی کو آپس میں دوسرے کے حقوق جان جان کر ادا کرنے والا بنا دے، میرے مولا موت آنی ہے، موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما، یہ اللہ راتوں کی تنہائی ہمارے پاک فرما، خلوتوں کے مبارک کے نیب کے گناہوں سے ہمارے بچوں کی ہمارے بچیوں کی پوری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بچیوں کی پوری حفاظت فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب روزگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.